مسلمانوں یہ نہ سوچنا انصاریوں کہ تم انصاری ہو اور یہ مہاجر ہیں، یہ نہ سوچنا کہ ہم آپس میں بھائی نہیں ہیں، بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ باتیں کر دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ اور آگے کا سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی آپس میں اخوت قائم کی۔ ویسے تو مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، میرے بھائیوں یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آپ نے اس کی گہرائی کے اوپر غور نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو محنتیں ہیں، اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ تیری میری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تیرا میرا رشتہ اللہ کے لیے ہے، تیرا میرا اگر عقیدت و احترام کا رشتہ بھی ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار دین کی وجہ سے ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کی مشکل دور کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں اللہ کے لیے۔ ہر کام میں اللہ کی اگر ہم موجودگی اور پریزنس اور ایگزسٹنس کو مد نظر رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر جو دو محبت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن ان کو آواز پڑے گی، کہاں ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والے؟ آ جائیں۔ ان کے لیے یہ نور کے ممبر قائم کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے قیامت کی ساری کاروائی دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نصیب فرمائے، اور یہ چھوٹی بات نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنے والے دلوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قیامت کے دن معاف کرے گا، اور پروٹوکول یہ دے گا نور کے ایسے ایسے ممبر ہوں گے کہ جن کے اوپر جب ان کو بلایا جائے گا نا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کاروائی دیکھو قیامت کے دن کیسے حساب کتاب ہوتا ہے، تو انبیاء ان نور کے ممبروں پہ رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات نہیں کہ انبیاء کا مقام اس سے نیچے ہوگا، نہیں، یہ صوفیوں کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، انبیاء ہر حالت میں امتیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن رشک کیوں کریں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا جو اتنے اونچے نور کے ممبر عرش کے قریب اللہ نے عطا کر دیے۔ انبیاء کو بھی یہ بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بس اکیلی اللہ کے لیے محبت کرنے سے اگر یہ اجر و ثواب ملتا ہے تو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جانے سے کیسا اجر و ثواب ملے گا؟ محبت تو ابتدا ہوتی ہے بھائی بننے کی، بھائی کا رشتہ تو محبت سے آگے کا رشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دباچہ باندھنے کے بعد مواخات مدینہ کی بنیاد رکھ دی۔ کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن عوف تیرا بھائی آج کے بعد سعد بن ربیع ہے، ابو عبیدہ ابن جراح تیرا بھائی آج کے بعد سعد بن معاذ ہے، عمار بن یاسر تیرا بھائی آج کے بعد حذیفہ بن یمان ہے، سلمان فارسی تیرا بھائی ابو درداء ہے۔ اور اگر ان عظیم الشان نفوس کی، ان نفوس قدسیہ کا ذکر آیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان صحابہ نے جب رسول اللہ سے یہ بات سنی، عبد الرحمن ابن عوف نے اور سعد بن ربیع نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ نے ہمیں آپس میں سگے بھائی جیسا کر دیے۔ سعد بن ربیع کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ شریعت کے اندر شادی کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے، یہ محبت ہے، یہ اثار ہے، یہ قربانیاں جو انصاریوں نے دی ہیں۔ سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک مرتبہ دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بازار کا رستہ دکھا، مجھے رہنے کو کچھ دیر کے لیے جگہ دے، میں تاجر آدمی ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کمائی کر لوں گا۔ لیکن انصار نے قربانی دینے سے کوئی گریز نہیں کیا، یہ تو عبد الرحمن ابن عوف نے انکار کر دیا اور کہا بازار کا رستہ دو۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی عبد الرحمن ابن عوف پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے کپڑے بڑے اجلے ہیں، خوشبو کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور رنگ بھی لگایا ہوا ہے، کہیں شادی تو نہیں کر لی؟ آج ہم شادیاں کیسے کرتے ہیں؟ پورے تمتراک سے، پورے بینڈ باجے کے ساتھ، اور یہ صحابی رسول ہے، یہ مہاجر ہے، یہ رسول اللہ کا قریبی ہے، شادی بھی کر لی ہے، رسول اللہ کو خبر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس نے شادی تو نہیں کر لی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول شادی کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ انصار کی ایک عورت سے۔ یہاں پہ رسول اللہ نے دین کا کلیہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، شادی پہ ایک محبت ہوتی ہے یارو دوستوں میں،
بعض نے یہ بھی بات لکھی لیکن میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نکاح تو کر لیا ہے, نکاح میں تو مجھے بلایا نہیں, اب ولیمہ کر. جو بھی بندہ نکاح کرے اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ولیمہ کرے, اور ولیمے میں اپنے دوستوں کو بلائے, اپنے اعزاء و اقارب کو بلائے, جو جی چاہے جتنی پسری ہے جتنی استطاعت ہے بلا لے, ولیمے میں بلائے, ولیمے میں بلائے. آج ہم الٹی گنگا بہتی ہے, برات کے اندر ویگنیں بھی آ رہی ہیں, بسیں بھی آ رہی ہیں, اور ولیمے کے دن جی فلاں رشتہ دار کو یہ مسئلہ پڑ گیا تھا, فلاں بلایا ہی نہیں. اپنی باری آئی تو بلایا بھی نہیں, اور برات جانی ہے تو فلائنگ کوچیں بھر بھر کے آ رہی ہیں, بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف, ان کی مواخات ہوئی, چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی, امیر ہو گئے, مدینہ میں بھی امیر. اور دوسری مواخات جو سلمان فارسی اور ابو درداء کے مابین ہوئی, یہ بھی عظیم الشان مواخات کا. دیکھیں اللہ کے رسول نے بھائی بھی بنایا تو کیسے لوگوں کو آپس میں بنا دیا کہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہیں اور ہم ذہن بھی ہوں. حضرت سلمان فارسی ایک دن حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے, ابو درداء کی بیوی کو دیکھا, نارمل کپڑے, اجڑا ہوا حلیہ, کوئی تیاری نہیں, ایسے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ اس عورت کی شادی ہوئی ہے. کیا بات ہے ام درداء, کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کے جو بھائی ہیں ان کو کوئی حاجت ہی نہیں میرے پاس آنے کی, آتے ہی نہیں تو میں بھی تیار ہوتی. حضرت سلمان فارسی نے کہا اچھا. حضرت سلمان فارسی ابو درداء کے گھر میں داخل ہوئے, ابو درداء نے کھانے پینے کا انتظام کیا. کہا کھا. کہا جب تک تو نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کھا کھا. ابو درداء کا روزہ توڑوایا, ان کو کھانا کھلایا, پھر رات کو سو گئے. تھوڑی دیر سوئے, ابو درداء اٹھ گئے, سلمان فارسی کو اٹھانے لگے, اٹھ جائیے رات تہجد کا وقت ہو گیا, نماز کو پڑھتے ہیں. کہا سو جا. پھر اٹھایا, پھر کہا سو جا. فجر کی کچھ دیر پہلے جب وقت رہ گیا, حضرت سلمان فارسی اٹھے, وضو کیا, اور ابو درداء کو کہا اب اٹھ جا, اب اٹھ جا, اب وقت ہے اللہ کو منانے کا. پھر تہجد پڑھی اور ساتھ میں ایک عظیم الشان نصیحت کی, اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے ابو درداء, تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. اب تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر. کیا مطلب؟ اگلے دن رسول اللہ کو پتا چلا, ابو درداء دوڑتے ہوئے گئے, اللہ کے رسول کل یہ سارا ماجرا ہو گیا, سلمان فارسی نے پہلے میرا روزہ توڑوایا, پھر اس کے بعد رات کو عبادت نہ کرنے دی, فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھایا, اور اس کے بعد مجھے نصیحت کرتا ہے کہ یہ تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے اہل بیت کا, تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو کہا سلمان نے سچ کہا, اور اس کی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جا. یہ اسلام کا دین ہے, یہ معتدل دین ہے, یہ متوازن دین ہے, یہ بھائی بندی, یہ مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان حکمت عملی تھی. اسی حکمت عملی کا ایک نتیجہ جب آئے گی بات تو انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن ایک صرف آپ کے سامنے اس کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ انصاری تھے نا, اور یہ سارے مہاجر تھے نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, انصار کے پاس مہاجرین نے پناہ لی ہے, اور مہاجرین ہی نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیا. اگر یہ مواخات نہ ہوئی ہوتی تو یقین مانیے کبھی بھی انصار حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر اتفاق نہ کرتے. یہ مواخات تھی, یہ وہ بھائی بندی تھی, یہ وہ انما المؤمنون اخوہ تھا کہ جس کی وجہ سے جیسے ہی حضرت ابو بکر کی خلافت ہوئی انصار نے سرنڈر کر دیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.